لاہور کی صبح ہمیشہ ایک خاص مہک لے کر آتی ہے۔ موسم خزاں کی اس ٹھنڈی صبح میں جب قومی یونیورسٹی کے گیٹ کھلے تو ہزاروں خوابوں کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ درختوں کے پتے ابھی پوری طرح نہیں گرے تھے، کچھ سنہرے، کچھ سرخ، کچھ ابھی سبز، بالکل اس یونیورسٹی کے دفاع کی طرح جو زندگی کے مختلف رنگوں میں رنگے ہوئے تھے۔ ارسلان احمد نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور یونیورسٹی کے مین گیٹ سے داخل ہوا۔ یہ اس کا پہلا دن تھا، بی ایس کمپیوٹر سائنس کا پہلا سیمسٹر۔ 5 فٹ 10 انچ لمبا، گہرے بھورے بال، آنکھوں میں ذہانت کی چمک اور چہرے پر ایک مخصوص سنجیدگی۔ ارسلان دیکھنے میں عام سا لگتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو ہر کسی کو متوجہ کرتا تھا۔ وہ ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کی طرف بڑھ رہا تھا جب اچانک ایک زوردار آواز اور اس کی ساری کتابیں بکھر گئی۔ کوئی اس سے ٹکرا گیا تھا۔ اوہ، میں معذرت چاہتی ہوں، میں واقعی بہت جلدی میں تھی۔ ارسلان نے نگاہ اٹھائی اور وہ لمحہ آیا جسے بعد میں اپنی زندگی کا سب سے اہم لمحہ کہتا تھا، جب دنیا ایک پل کے لیے رک گئی۔ اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، سیاہ رنگ کا دوپٹہ جو ہوا میں لہرا رہا تھا، آنکھیں جو شہد رنگ کی تھیں، سبز بھوری گہری، اور ان میں ایک معصومیت جو دل کو چھو جاتی تھی۔ گورے رنگ، تیکھے نقش، ہونٹوں پر ایک شرمائی ہوئی مسکراہٹ جو بے حد خوبصورت تھی، لیکن اس کی خوبصورتی میں ایک سادگی تھی جو اسے اور بھی دلکش بناتی تھی۔ ارسلان کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے، وہ بس دیکھتا رہا۔ بھائی کتابیں اٹھائیں گے نا؟ کسی نے آواز دی تو وہ اپنی ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ارسلان کی آنکھ کھلی۔ جی ہاں، کوئی بات نہیں۔ نہیں، غلطی میری تھی، میں دھیان نہیں دے رہی تھی۔ میں مریم ہوں، مریم عمران، بی ایس انگلش لیکچرار۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ارسلان نے ہاتھ ملایا اور محسوس کیا اس کا دل کچھ تیز دھڑکا ہے۔ ارسلان احمد، کمپیوٹر سائنس، آپ کا پہلا دن؟ ہاں۔ آپ کا بھی؟ ہاں۔ تو ہم دونوں کو محفل۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ ہنسی جسے کسی نے چھوٹی سی گھنٹی بجا دی ہو۔ وہ دونوں الگ الگ رستوں پر چلے گئے، لیکن ارسلان کے قدم رک گئے تھے۔ دل میں کچھ ہوا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ پلٹ کر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے خود کو روکا اور آگے بڑھ گیا۔ لیکن مریم کی آواز، اس کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ، اس کی آواز، سب اس کے ذہن میں۔ یونیورسٹی کی لائبریری ایک قدیم عمارت میں تھی جس کی دیواروں میں لکڑی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اونچی اونچی الماریوں میں ہزاروں کتابیں تھیں اور ان کے درمیان بڑی بڑی میزیں جہاں طلباء اپنی اپنی دنیا میں گم رہتے تھے۔ ارسلان اپنے ایک پروجیکٹ کی کچھ کتابیں ڈھونڈ رہا تھا جب اس نے دیکھا وہی سیاہ دوپٹہ والی، وہی شہد رنگ آنکھیں، کتابوں کے ایک ڈھیر کے پیچھے چھپی اپنی دنیا میں گم مریم۔ پڑھتے پڑھتے کبھی مسکراتی، کبھی اپنے ہونٹ دباتی، کبھی اپنی قلم سے ہوا میں کچھ لکھتی، جیسے کوئی شاعر اپنی اشعار کی دنیا میں گم ہو۔ ارسلان نے خود کو سمجھایا کہ بس ساتھ والی میز پر بیٹھ جا، کوئی بات نہیں، لیکن دل کہہ رہا تھا کچھ بولو۔ معذرت، کیا آپ نے ڈیٹا اسٹرکچرز والی کتاب دیکھی ہے؟ وہ یہاں ہونی چاہیے تھی۔ مریم نے نگاہ اٹھائی اور پہچانا، وہ ارسلان صاحب، پہلے دن والے۔ جی وہی، آپ کو یاد ہے؟ ہاں بھلا کیسے بھولتی۔ وہ ہنسی۔ آپ کی کتاب تو یہاں نہیں، لیکن میرے پاس ایک بہت اچھی کتاب ہے جو الگورتھمز کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ کون سی؟ ادب کی کتاب، کیونکہ شاعری میں بھی منطق ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، بالکل الگورتھم کی طرح۔ ہر مصرع ایک قدم ہے اگلے تک پہنچنے کا۔ ارسلان نے مریم کو غور سے دیکھا۔ یہ لڑکی عجیب تھی، اچھے طریقے سے عجیب۔ آپ بہت دلچسپ انداز سے سنتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے میں پاگل ہوں؟ نہیں، مجھے لگتا ہے آپ بہت ذہین ہیں۔ مریم نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر مسکرائی۔ بیٹھے نا، وہ پہلی بار ساتھ بیٹھے گھنٹوں۔ مریم نے اسے ادب کی باتیں سنائیں، ارسلان نے اسے ٹیکنالوجی کی۔ دونوں نے جانے کہ دنیا کے مختلف کونوں میں رہنے والے دو انسان کس قدر ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ جب لائبریری بند ہونے کا وقت آیا تو دونوں کو اندازہ ہی نہیں تھا 3 گھنٹے گزر گئے۔ وہ میری بس چھوٹ جائے گی، جلدی جائیں۔ مریم نے اپنی کتابیں سمیٹیں۔ کل بھی آئیں گے لائبریری؟ ارسلان کا دل چاہا کہ تم کہو تو زندگی بھر آتا رہوں گا، لیکن اس نے بس کہا ہاں انشاءاللہ۔ 1 ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، وقت گزرتا گیا اور ارسلان اور مریم کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ دونوں کے ڈپارٹمنٹ الگ الگ تھے، لیکن یونیورسٹی کا وہ پرانا کیفے جہاں چائے 5 روپے اضافی ملتی تھی لیکن پھر بھی سب آتے تھے، وہ ان کی ملاقات کی جگہ بن گئی۔
ارسلان کے گروپ میں سعد اور بلال تھے، ہمیشہ شور مچانے والے، کوڈنگ سے زیادہ کرکٹ میں دلچسپی رکھنے والے۔ مریم کی بہترین سہیلی تھی ندا، جو ہر بات میں رومانس ڈھونڈتی تھی اور جسے شک تھا کہ مریم اور ارسلان میں کچھ ہے۔ ایک دن ارسلان کیفے میں اکیلا بیٹھا تھا جب مریم آئی، آنکھیں سرخ، چہرے پر اداسی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں مریم صاحبہ، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ کیا ہوا؟ مریم نے ایک لمبی سانس لی اور بیٹھ گئی۔ انگلش پروفیسر نے میرا مضمون واپس کر دیا، کہا کہ بہت جذباتی اور اکیڈمک نہیں کیا تھا موضوع محبت اور ادب پر میں نے لکھا تھا۔ ادب میں محبت کا کردار صرف جذبات تک محدود نہیں بلکہ یہ انسان کی شناخت اور وجود کا سوال ہے۔ ارسلان خاموش رہا۔ کیا تم سمجھتے ہو جو میں نے لکھا؟ ہاں، لیکن پروفیسر شاید اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو لکھا وہ سچ سے بہت قریب ہے، اور سچ ہمیشہ جذباتی لگتا ہے جب تک اسے منطق کا لباس نہ پہنایا جائے۔ مریم نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم واقعی سمجھتے ہو نا؟ کوشش کرتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے تمہیں کمپیوٹر سائنس کی بجائے فلسفہ پڑھنا چاہیے تھا، اور میں تو ادب میں ہی ہوں۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں تمہیں شاعری میں ہونا چاہیے تھا باقاعدہ۔ مریم کے چہرے پر خاص سے مسکراہٹ آئی۔ تم نے کبھی میری شاعری نہیں سنی؟ تو سناؤ۔ مریم نے ایک ڈائری نکالی، پرانی گھسی ہوئی ڈائری جس کا سرورق آدھا پھٹا تھا، اور کھولی۔ وہ جو خاموشی ہے تیری آنکھوں میں کہنے والی بات کا درد ہے، میں پڑھ لیتی ہوں اسے ہر بار، پر تم جانتے نہیں یہ راز۔ کیفے میں چند لمحوں کے لیے سناٹا چھا گیا۔ یہ تم نے لکھی ہے؟ مریم نے سر ہلایا۔ مریم، یہ شاعری نہیں، یہ احساس ہے۔ مریم نے جھٹ سے ڈائری بند کی اور نگاہ نیچی کر لی۔ وقت گزرتا گیا۔ پہلا سیمسٹر ختم ہوا، دوسرا شروع ہوا۔ ارسلان اور مریم کی دوستی اب یونیورسٹی میں مشہور تھی، ہر کوئی جانتا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست ہیں۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا، یہ شاید سب جانتے تھے کہ ارسلان کے دل میں مریم کے لیے کچھ ہے۔ وہ بارش کا دن تھا، یونیورسٹی کے پرانے درختوں پر بارش گرنے کی آواز، گیلے پتوں کی خوشبو اور آسمان سے گرجدار بجلی۔ ارسلان لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا، بارش دیکھ رہا تھا۔ جب مریم چھتری کچھ میں نہیں، آئی بس دونوں خاموش ہو گئے۔ بارش تیز ہو گئی۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ارسلان، کیا تم ٹھیک ہو؟ ہاں، جھوٹ مت بولو۔ ارسلان نے ایک لمبی سانس لی۔ گھر سے خط آیا ہے، ابو کہہ رہے ہیں یونیورسٹی چھوڑ کر کاروبار میں آ جاؤ۔ اور میں نہیں چھوڑنا چاہتا، میں سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ میرے بہت سے خواب ہیں جو ابھی یہاں ہیں۔ تم رہو یہاں، جو تم بننا چاہتے ہو بنو، کسی کے کہنے پر اپنے خواب مت چھوڑو۔ آسان نہیں ہے۔ میں نے کب کہا آسان ہے، لیکن ضروری ہے۔ ارسلان نے مریم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک یقین تھا، اس کے لیے یقین۔ اس رات گھر جا کر ارسلان نے اپنی ڈائری میں لکھا، آج پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ بارش میں چھتری لے کر آئی تھی میرے لیے، اس کی آنکھوں میں جو یقین تھا وہ مجھے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیا۔ میں کیسے بتاؤں اسے؟ کیا وہ بھی یہی محسوس کرتی ہے؟ ارسلان کا درد اس وقت گہرا ہوا جب سعد نے اسے بتایا۔ یار، وہ مریم کا کوئی بچپن کا دوست ہے فیصل، سن رہا ہوں دونوں کے مبنے ہونے والے ہیں۔ ارسلان کے ہاتھ سے کتاب گر گئی۔ کیا؟ ہاں، گھر والوں نے طے کیا ہے۔ وہ رات ارسلان کے لیے بہت لمبی تھی۔ وہ چھت پر لیٹا ستارے گنتا رہا۔ وہ سوچتا رہا کیوں جب محبت ہوئی تو وہ یک طرفہ نکلی۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی آیا تو مریم ہمیشہ کی طرح آئی، مسکراتی ہوئی، پرسکون، بے خبر کہ اس کے دوست کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ آج پھر لیٹ آئی؟ ہاں، نیند نہیں آئی؟ کیوں؟ سب ٹھیک ہے؟ ارسلان نے اسے دیکھا۔ کتنا آسان تھا کہ ابھی کہہ دے نہیں ٹھیک نہیں ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے پتا چلا کہ تمہاری منگنی ہونے والی ہے۔ لیکن اس نے صرف مسکرا کر ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ہفتے، وہ مہینے، ارسلان نے سیکھ لیا محبت کو دل میں کیسے چھپایا جاتا ہے۔ مریم کے سامنے ہمیشہ مسکراتا ہے، اس کے دکھ میں شریک ہوتا ہے، اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، لیکن اپنا درد کبھی سامنے نہ لایا۔ ایک رات ندا نے مریم سے پوچھا کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ ارسلان ان سے؟ ندا، ارسلان میرا بہترین دوست ہے، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن بس، مریم نے اب من کر لی، شاید وہ خود بھی کچھ محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی، یا شاید کرتی تھی لیکن سمجھتی تھی حالات اجازت نہیں دیتے، یا شاید وہ سچ میں صرف دوستی ہی دیکھتی تھی۔ تیسرے سال کے شروعات میں ارسلان کو یونیورسٹی کا سب سے بڑا پروجیکٹ ملا۔ پوری ٹیم کا لیڈر وہ تھا، اور پریشانی یہ کہ اس کا موضوع تھا انسانی جذبات کو ڈیٹا میں تبدیل کرنا۔ ارسلان مذاق میں مریم سے بولا، تمہاری مدد چاہیے میری، میں کمپیوٹر جانتی ہوں، تم جذبات جانتی ہو، اور یہ پروجیکٹ جذبات پر ہے۔ مریم ہنسی۔ ٹھیک ہے، پھر بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ وہ رات انہوں نے لائبریری میں گزارے، مل کر کام کرتے، ہنستے، بحث کرتے۔ مریم نے اسے بتایا کہ خوف کا جذبہ کیسے کام کرتا ہے، خوشی
کا رنگ کیا ہوتا ہے، ایسے کیسے گھر کر لیتی ہے۔ ارسلان نے سب کو الگریتم میں ڈالا، لیکن وہ ایک جذبہ تھا جو ارسلان نے کبھی زبان پر نہیں لایا، وہ جذبہ جو اس کے سینے میں ہر جلتا رہتا تھا۔ صبح ہوئی تو پروجیکٹ مکمل تھا۔ تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ تم نہیں تھکی؟ میں تھکی نہیں جب کوئی کام اچھا لگ رہا ہو، اور یہ پروجیکٹ واقعی اچھا ہے ارسلان نے اس نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ تم بہت اچھے انسان ہو۔ ارسلان کو پہلی بار کچھ کہنے کی آمادگی ہوئی۔ وہ لمحہ آیا جب وہ سب کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن پھر مریم کا فون بجا۔ ہاں ماما، جی آ رہی ہوں۔ اس نے فون رکھا اور ارسلان سے بولی، گھر سے فیصل آیا ہے، ماما بلا رہی ہیں۔ وہ لمحہ چلا گیا۔ ارسلان نے پھر خود کو روک لیا۔ آخری سیمسٹر گریجویشن، اور پھر وہ دن آ گیا۔ گریجویشن سرمنیز کے بعد سب لان میں جمع تھے۔ مریم نے سفید سوٹ پہنا تھا، بالوں میں پھول لگائے تھے۔ وہ اس دن کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ ارسلان آ جاؤ، تصویر کھینچتے ہیں۔ وہ آیا، تصویریں کھینچی، سب ہنسے، سب نے وعدے کیے کہ ملتے رہیں گے۔ آخر میں جب بچھڑے چھت گئی، مریم اور ارسلان اکیلے درخت کے نیچے کھڑے تھے، وہی پرانا درخت جس کے نیچے پہلی بار انہوں نے مل کر لنچ کیا تھا۔ 4 سال، مریم نے آہستہ کہا۔ 4 سال، ارسلان نے دہرایا۔ یہ جگہ یاد رہے گی ہمیشہ۔ ہاں۔ خاموشی چھا گئی۔ ارسلان، تم میرے بہت اچھے دوست ہو، جانتے ہو۔ ارسلان کی سینے میں کچھ قصہ۔ دوست، یہ لفظ اتنا خوبصورت بھی ہے اور اتنا تکلیف دہ بھی۔ میں جانتا ہوں، اور تم بھی میری بہت اچھی دوست ہو۔ وعدہ کرو ملتے رہیں گے۔ وعدہ؟ مریم نے ہاتھ آگے بڑھایا، وہی طریقہ جو پہلے دن کیا تھا۔ ارسلان نے ہاتھ ملایا، لیکن اس بار اس نے تھوڑا زیادہ وقت۔ ایک دن ارسلان کو نیتا کا پیغام آیا، مریم کی منگنی ہو گئی ہے، فیصل کے ساتھ تم آؤ گے نا تقریب میں؟ ارسلان نے فون رکھ دیا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ وہ دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے اپنی پرانی ڈائری نکالی اور آخری صفحے پر لکھا، آج میں نے فیصلہ کیا ہے، جو بات میں نے 4 سال میں نہیں کہی وہ اب بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ محبت یہ نہیں کہ جو چاہتے ہو وہ حاصل کرو، محبت یہ ہے کہ جو چاہتے ہو خوش رہے۔ مریم خوش رہے، بس یہی کافی ہے۔ اس نے تقریب میں جانے کا فیصلہ کیا۔ منگنی کی تقریب میں مریم بھی ہاتھ خوبصورت لگ رہی تھی، گلابی لباس، خوشی سے چمکتی آنکھیں۔ فیصل ایک شریف آدمی لگتا تھا۔ مریم کے ساتھ خوش تھا، مریم اس کے ساتھ خوش لگتی تھی۔ مریم نے ارسلان کو دیکھا اور بات کر رہی، آئے میں سوچ رہی تھی تم نہیں آؤ گے، ایسا کیسے نہ آتا، تمہاری خوشی میں شریک ہونا میرا حق ہے۔ مریم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ارسلان، تم واقعی بہت اچھے انسان ہو۔ ارسلان نے کچھ نہیں کہا، صرف مسکرایا۔ واپسی میں گاڑی چلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ پہلی بار اس نے گاڑی روک کے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ آنکھیں کھولی، آگے سڑک تھی، لمبی کھلی سڑک۔ ارسلان نے خود کو زندگی میں جھونک دیا، کمپنی میں رات دن کام کیا، نئے پروجیکٹ بنائے، ترقی کی۔ ہر صبح اٹھتا تو دل میں ایک خالی جگہ ہوتی، لیکن وہ اسے کام سے بھر دیتا۔ 1 سال بعد مریم کی شادی ہو گئی۔ ارسلان کو سال نے بتایا، مریم کی شادی پرسوں ہے، ارسلان جاؤ گے؟ ارسلان نے سوچا، ایک لمبی خاموشی۔ ہاں۔ شادی میں ارسلان گیا۔ مریم دلہن بنی تھی، صرف لباس میں سونے کے زیورات سے سجی، آنکھوں میں خوشی اور تھوڑی سی گھبراہٹ۔ ان کی نگاہیں ملی، مریم نے ہلکا سا مسکرایا، ارسلان نے بھی مسکرایا پوری طاقت سے۔ بعد میں ارسلان نے اسے صرف ایک پیغام بھیجا، خوش رہو ہمیشہ۔ مریم کا جواب آیا بھاری دوا سے۔ ارسلان نے فون بند کیا اور باہر نکل آیا۔ آسمان پر ستارے تھے، بہت سے، جیسے ہر ستارہ اس کے لیے دعا گواہ ہو۔ شکریہ، کم از کم میں نے محبت کی۔ کچھ سال بعد ارسلان نے ایک بلاگ لکھا، اس کا نام تھا یک طرفہ محبت۔ اس میں لکھا، لوگ پوچھتے ہیں کیا یک طرفہ محبت میں صرف درد ہوتا ہے؟ میرا جواب ہے نہیں۔ یک طرفہ محبت نے مجھے سکھایا کسی کو بغیر کسی توقع کے چاہنا کیا ہوتا ہے۔ اس نے مجھے سکھایا کہ دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سے زیادہ اہم سمجھنا کیا ہوتا ہے۔ یک طرفہ محبت نے مجھے توڑا نہیں، بلکہ اس نے مجھے بتایا۔ مریم نے مجھ سے محبت نہیں کی، لیکن اس نے مجھے محبت کا مطلب سمجھایا۔ اس نے مجھے سکھایا کوئی انسان اپنے وجود سے دوسرے کو کس طرح بہتر بنا سکتا ہے، اور یہ کیا کم ہے؟ محبت میں ہار نہیں ہوتی، محبت میں صرف سبق ہوتے ہیں، اور وہ سبق ہمیں اس سے بہتر انسان